آج جو ہے ہم جو چیز اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے کلاسیفیکیشن سسٹم. ٹھیک ہے. لائک کیسے ہم ڈائگنوسس کس چیز کے بیس پہ بناتے ہیں, اور ڈائگنوسس میں جو ہے نا ہمارے پاس کیٹیگریز کون سی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اور ہم بیسیکلی ڈائگنوسس کے لیے کون سی چیزوں کی ہیلپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پھر ڈی ایس ایم ہے جو کہ یوز بائی امیریکنز اینڈ سب ایشین پیپل, اور جو ایک اور ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈس آرڈر آئی سی ڈی جسے ہم کہتے ہیں. اب ڈی ایس ایم کا نیو ورژن ابھی جو ہے وہ 5 ہے, اینڈ آئی سی ڈی کا جو ہے ابھی 11 چل رہا ہے. تو یہ سارے یہ آئی سی ڈی جو ہے انگلینڈ جو میجورٹی آف یورپین کنٹریز ہے دے فالو آئی سی ڈی 10, اینڈ وی ایشین کنٹریز اینڈ جو امریکن ہے فالو ڈی ایس ایم ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں کلاسیفیکیشن سسٹم. جو مین پرنسپل ہے ریلیٹڈ ٹو ڈائگنوسس وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے, ہر کسی کو پتا ہے دیٹ ہم آن دا بیسس آف کون سی چیزوں کو سامنے رکھ کے ایک کو جا کے میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک کرائٹیریا سے. ٹھیک ہے, آلریڈی ہم نے پریویس لیکچرز میں وہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. میجر چیزیں اس میں کلینکل آبزرویشن, اس میں کلینکل ٹیسٹ آ جاتے ہیں آپ کے, اس میں آپ کے کلینکل انٹرویو آ جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں اپنے سامنے رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں, ہم جا کے ایک کرائٹیریا سے اسے ریزمبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں فار دا سیک آف ڈائگنوسس. ٹھیک ہے, اور اس کرائٹیریا سے ہم کیوں میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ہم نے پریویس لیکچر میں یہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی تھی دیٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم آن دا بیسس آف ایویڈنس کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ریسرچرز نے کیا کیا تھا, انہوں نے بیسیکلی اگر کسی سمپٹمس کو وہ ایک مریض میں دیکھتے تھے تو اسے کس چیز کے ساتھ ریزمبل کرتے تھے, پریویس اسٹڈیز میں پریویس جو کام ہوئے ہوتے تھے ان سیم سمپٹمس پہ. ٹھیک ہے, تو وہ دیکھتے تھے کہ یہ سمپٹمس اگر ایویڈنس اس کی ہے اسٹڈیز میں تو اس کی ڈائگنوسس کیا آئی تھی, اینڈ اس کی پاسبل ٹریٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب کلاسیفیکیشن سسٹم میں کیا کہتے ہیں, جب بہت سارے سمپٹمس اکٹھا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایٹ اے ٹائم ملٹیپل سمپٹمس دکھائی دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں آپ کو آپ کے پیشنٹ میں, تو اسے ہم اس کلیکشن آف سمپٹمس کو ہم کیا کہتے ہیں, سنڈروم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سنڈروم کیا کرتے ہیں, یہ ایک پارٹیکولر ایک اسپیسیفک کورس کو کیا کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کلینیشین یہاں پہ کیا کرتے ہیں, کلینیشینز ایگری دیٹ دوز سمپٹمز میک اپ ا پارٹیکولر مینٹل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, یہ سنڈروم کیا کرتا ہے, ایک اسپیسیفک کورس کو جا کے فالو کر رہا ہوتا ہے, اور کلینیشین یہ سمجھتا ہے دیٹ یہ کلیکشن آف سمپٹمز کیا کر رہا ہے, یہ ایک پارٹیکولر مینٹل ڈس آرڈر کو فالو کر رہا ہے یا ریزمبل کر رہا ہے. اب کیا کہتے ہیں, if people display this particular pattern of symptoms تو کیا ہوگا, جو ڈائگنوسٹیشنز ہوتے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈائگنوسٹیشنز کیا کرتے ہیں, وہ اسائن کرتے ہیں ان پیشنٹ کے سمپٹمس کو ڈائگنوسٹک کیٹیگری میں. ڈائگنوسٹک کی پھر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, 3 کیٹیگریز ہے, وہ آگے جا کے جو ہے سلائڈس میں ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے, a list of such categories یا a list of such disorders categories or disorders same here. ٹھیک ہے, with description of the symptoms and guideline for assigning individual to the category is known as classification system. Classification system ہم کسے کہتے ہیں, جس میں ہمارے پاس ایک لسٹ آف ڈس آرڈرز ہوتا ہے, جس میں ہمارے پاس ان ڈس آرڈرز کی ڈسکرپشن پریزنٹ ہوتی ہے, اور ڈسکرپشن کے ساتھ ساتھ ان ڈس آرڈرز کی گائیڈ لائنز ہوتی ہے, جس کے بیس پہ ہم انڈیویجول کو کیا کرتے ہیں, ہم انڈیویجول کلائنٹ یا پیشنٹس کو اسائن کرتے ہیں ان کیٹیگریز پہ. ٹھیک ہے, اسے ہم کہتے ہیں کلاسیفیکیشن سسٹم. ٹھیک ہے, یہ کلاسیفیکیشن سسٹم بیسیکلی اسٹارٹ کس نے لیا تھا, یہ 1883 میں ایمل کریپلن, یہ بالکل اسٹارٹ میں بھی, جو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو
انٹروڈکشن جو مینٹل ہیلتھ کی تھی سائیکوپیتھولوجی کی، ہم نے بالکل اسٹارٹ میں جو ہسٹری ہم ڈسکس کر رہے تھے اس میں بھی کیراپین کا رول تھا. ایسے سے سر تاسو مایک کې ډېر زیات आवाज راځي سر، ګر 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 داسې आवाज راځي سر. تو ویم ټولو ته او ته راځي، ګوره سر ځکه داسې ټولو ته Yes, راځي. او sir. سر Yes, sir. I don't know یار، وہ سٹک ہے نا. نه سر نه سر اب 1883 میں بیسیکلی یہ کلاسیفیکیشن سسٹم جو ڈیولپ ہوا تھا، یہ کس نے کیا تھا؟ فار دا فرسٹ ٹائم ایم ایل کیرپٹن نے کیا تھا. ٹھیک ہے، اس نے بیسیکلی یہ کلاسیفیکیشن سسٹم ڈیولپ کیا تھا فار ایب نارمل بیہیویئر یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے لیے. ٹھیک ہے، his categories form the foundation for the diagnostic and statistical manual of mental disorder. ٹھیک ہے. اچھا، اب سم ٹائم آپ لوگ جب ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈی ایس ایم کی ایبریویشن پوچھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو 4 چوائس دیے جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے آپ کو ڈفرینٹ آپشن دیے جاتے ہیں، لائک سیم ہی ہوں گے سارے، بٹ صرف ورڈز میں جو ہے کہیں نہ کہیں چینجز آ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ اس کا جو اوریجنل ایبریویشن ہے وہ ہے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر. تو آپ نے آف یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول فار مینٹل ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، اگر فار پہ آپ لوگوں نے کلک کیا تو آپ لوگوں کا وہ ایم سی کیوز رانگ کنسیڈر ہوگا. اور ایون اگر پیپر میں بھی آتا ہے یا کہیں اور آپ آگے جا کے ٹیسٹ دیتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، وہی پہ بھی جو ہے آپ لوگ کو یہ چیزیں آ سکتی ہیں، اسپیشلی اس کلینکل ڈگری کے لیے ہوں. ٹھیک ہے، تو اب ایم ایل کیرپٹن کا جو کلاسیفیکیشن سسٹم تھا نارمل بیہیویئر کا، اس کے بیس پہ جا کے یہ اس ڈی ایس ایم کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہوئی تھی. ٹھیک ہے، دس کلاسیفیکیشن سسٹم کرنٹلی ریٹن بائی امیرکن سائیکیٹرک ایسوسیشن. اور کرنٹلی اگر پریزنٹ نہیں بلکہ اسٹارٹ سے جو ہے امیرکن سائیکیٹرک ایسوسیشن جو ہے وہ اپنا رول اس میں پلے کر رہا تھا، اور کرنٹلی اس کا 5th ایڈیشن چل رہا ہے. وہ آگے بھی میں نے کہیں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، the DSM is the most widely used classification system in North America. ٹھیک ہے، اور لائک نارتھ امریکہ کے ساتھ ساتھ اگر انڈیا، پاکستان اور ارد گرد کے ممالک میں دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے ڈی ایس ایم میجورٹی آف لوگ جو ہے فالو کرتے ہیں. موسٹ ادر کنٹریز really rely primarily on a system called International Classification of Disease. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے اور سارے کنٹریز ہے، یورپین کنٹریز، یہ انگلینڈ، آئرلینڈ وغیرہ، اسکاٹ لینڈ سائڈ پہ جتنے یو کے کنٹریز میں، وہاں پہ جو کلینیشین ہے وہ کس چیز پہ ریلائی کرتے ہیں؟ وہ آئی سی ڈی پہ. آئی سی ڈی کیا ہے؟ انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز. ٹھیک ہے، کس نے ڈیولپ کیا ہے؟ امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن یا امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے. اینڈ جو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز ہے یہ کس نے ڈیولپ کیا ہے؟ یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ڈی ایس ایم میں جو ہے صرف اونلی سائیکولوجیکل پرابلمس یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس پہ فوکس کیا گیا ہے. اینڈ آئی سی ڈی 10 میں بوتھ میڈیکل اینڈ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کو انکلوڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، although there are a number of differences between the disorder listed in the DSM and ICD and in their description of criteria for various disorder. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب یہ اس کی ڈفرینسز یہ ہے، جو ڈی ایس ایم اینڈ آئی سی ڈی کی جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ڈی ایس ایم میں بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکرپشن دی ہوئی ہے ریلیٹڈ ٹو دا کرائٹیریا آف دا ڈس آرڈر، ریلیٹڈ ٹو دا کرائٹیریا فار ویریس ڈس آرڈر ایز کمپیئر ٹو آئی سی ڈی جس میں اتنی ڈیٹیل انفارمیشن نہیں دی گئی ہے ریلیٹڈ ٹو دا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. اب جو کانٹینٹ ہے ڈی ایس ایم کا وہ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے کیا ہوتا ہے؟ چینج ہوتا رہتا. ٹھیک ہے، لائک ڈی ایس ایم 1 میں ایک تھا، ڈی ایس ایم 2 میں پھر ماڈیفیکیشن ہو گئی، ڈی ایس ایم 3 میں پھر ماڈیفیکیشن ہو گئی، پھر ڈی ایس ایم 4 تھا، ڈی ایس ایم 4 کے بعد ڈی ایس ایم 4 ٹی آر آ گیا تھا. اب جو ہے کرنٹلی جو
چل رہا ہے دا کرنٹ ایڈیشن جو کہ چل رہا ہے جسے ہم DSM-5 کہتے ہیں, اور یہ DSM-5 پبلش 2013 میں ہوا تھا, ٹھیک ہے. It featured a number of changes from the previous edition and the edition prior to that, ٹھیک ہے. DSM-5 میں جو ہے کافی زیادہ چینجز ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ایڈیشن DSM-40R, اینڈ اس DSM-40R سے پہلے جو ایڈیشنز تھے اس کے comparison میں. It may seems like the DSM-5 shifts from using Roman numerals to Arabic numerals for its title کے لیے جو DSM-5 کا جو رومن نمبر یوز ہوتا تھا, لائک یہ دیکھیں یہ DSM-40R یوز آپ کو دکھائی دے رہا ہے. جی سر. یہ جو ہے نا یہ ایک رومن وے میں جو ہے نا یہ لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز پھر جی سر. DSM-5 میں چینج ہو گئی ٹو Arabic numeral for its title, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے یہ بات انہوں نے کی ہے جس طرح یہاں پہ DSM-40R لکھا گیا ہے, تو اگر DSM-5 کہ جب اپگریڈیشن یا موڈیفکیشن ہوگی تو ان کے ساتھ جو ہے یہ نہیں ہوگا کہ DSM-6 ہوگا یا DSM-7 ہوگا, بلکہ they can be distinguished by the representation of title as DSM-5.1, DSM-5.2, DSM-5.3, ٹھیک ہے. صرف یہ چینجز ان میں آگے آئے گی. اگر لائک ان کے پلین میں تو ہے کیونکہ یہ بہت سارے ڈس آرڈر اب اس طرح ہے جیسے سیلفی ڈس آرڈر ہے, بہت زیادہ سیلفیز جو لوگ لیتے ہیں اسے بھی جو ہے اب ڈس آرڈر میں انکلوڈ کیا گیا ہے. اور گیمنگ ڈس آرڈر جو ہے جو گیمنگ ایڈکشن ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح ڈس آرڈرز ہے جو کہ انکلوڈ کیے گئے ہیں نیو ایڈیشن میں, بٹ وہ ابھی تک پبلش نہیں ہوا. اچھا, اس کے بعد اب DSM-5 کی جو انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے دیٹ there are more than 500 mental disorders listed in DSM-5, ٹھیک ہے. Each entry describes the criteria for diagnosing the disorder and the clinical feature of the disorder, ٹھیک ہے. اب DSM-5 میں اگر ہم دیکھیں تو there are more than 500 mental disorders, ٹھیک ہے. اور ہر ڈس آرڈر کو کیا کیا گیا ہے, اس کی کرائٹیریا ڈسکرائب کی گئی ہے فار ڈائگنوسنگ دیٹ ڈس آرڈر, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے جب ہسٹری لیتے ہیں نا تو یہ نہ سوچے کہ آپ جو بس کرائٹیریا ہے وہی آپ کو ملے گا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے انٹرویو میں جو ڈائلاگز آپ کو کلائنٹ بتاتا ہے آپ لوگوں نے اس سے اسیس کرنا ہوتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ کلائنٹ سے جا کے ڈائریکٹ پوچھے کہ تمہارا موڈ کیسا رہتا ہے اور رونا مونا آتا ہے یا نہیں, اور کبھی اپنے جان دینے کی کوشش تو نہیں کی. اس طرح ڈائریکٹ کوسچن نہیں کرنا آپ لوگوں نے, کیونکہ اس میں کلائنٹ جو ہے وہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. وہ جو ہے خود آپ کوسچن سے کوسچن نکالتے ہیں جب, تو کلائنٹ جو ہے ایک تو اس کی ریپو آپ کے ساتھ بن رہی ہوتی ہے, اینڈ سیکنڈ وہ ایک سیکیور انوائرمنٹ بھی اس ٹائم بن جاتے ہیں, تو پھر کلائنٹ آپ کو ایزیلی اپنا سارا کچھ بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, ڈائگنوسنگ دا ڈس آرڈر, اچھا یہ بات کہنے کا مقصد اس لیے میں نے یہ بات آپ لوگ کی ہے دیٹ جو کرائٹیریا ہوتے ہیں نا آپ لوگوں نے پھر ان ڈائلاگس کو ریڈ کرنا ہوتا ہے اور اسے اسیس کرنا ہوتا ہے دیٹ یہ کون سی کرائٹیریا کے ساتھ بیسیکلی میچ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب انٹری جب آپ لوگ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا اس کے ریلیٹڈ گیون ہوتے ہیں اور جو کی کلینکل فیچرز ہوتے ہیں جو مین ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ایک ڈس آرڈر کی وہ ایکسپلین کیے گئے ہیں, جس میں بہت ساری چیزیں فردر آ جاتی ہیں. لائک this system also describes features that are often but not always related to the disorder. اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح بھی ہیں جو کہ ڈس آرڈر کی ریلیٹڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سوری, جو کہ ڈس آرڈر کی ریلیٹڈ وہ فیچر ڈسکرائب کی گئی ہے, بٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اس ڈس آرڈر کے ساتھ ریپریزنٹیبل ہو, ٹھیک ہے. اب کیا فردر کہتے ہیں, the classification system is further accompanied by background information, ٹھیک ہے. اب DSM میں جو کرائٹیریا ہے اور
ڈائگنوسٹک فیچرز ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی چیزیں آپ کو ڈی ایس ایم میں دی گئی ہے. اس میں ہے آپ کی جو ڈفرینٹ ریسرچ فائنڈنگ سے جو چیزیں آئی ہے، اس میں آپ کی ایج کا لکھا گیا ہے کہ کون سی ایج والے زیادہ تر اس ڈس آرڈر سے افیکٹ یا سفر کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے آپ کی کلچر بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہا گیا ہے دیٹ کون سے کلچر میں اس چیز کو نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، کون سے میں یہ اب نارمل. جینڈر ٹرینڈس، جس میں کون سے جینڈر میں زیادہ ہے یہ چیز، میل میں یا فیمیل میں. اینڈ ایچ ڈس آرڈر پریویلنس، دیٹ یہ اس ڈس آرڈر کی پریویلنس کتنی زیادہ ہے. لائک اس نے جو ہے میجورٹی آف جو پریویلنس دی ہوئی ہے، پریویلنس مین اس بیماری کی ایگزسٹنس کی بات ہو رہی ہے لوگوں میں، تو وہ زیادہ تر اس کے ریشیو امریکن پاپولیشن کے بیس پہ ہیں. اچھا، رسک کون سی چیزیں جو ہے آپ کو اس بیماری کی طرف لے جا سکتی ہے، رسک فیکٹرز کی بات ہو رہی ہے. کورس لائک کیسے وتھ ٹائم ٹو ٹائم یہ بیماری انسان میں جا کے ڈیولپ ہوتی ہے. کمپلیکیشن، اس بیماری کی وجہ سے کیا کمپلیکیشن ایک ہیومن باڈی میں آ سکتی ہے. پری ڈسپوزنگ فیکٹرز وہی آپ کے رسک فیکٹرز میں آ جاتے ہیں. اینڈ فیملی پیٹرن، جینیٹکس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. DSM-5 requires clinician to provide both categorical and dimensional information as a part of a proper diagnosis. ایک کلائنٹ کو پراپر ڈائگنوز کرنے کے لیے DSM-5 کیا کرتا ہے، آپ کو پرووائڈ کرتا ہے کون سی چیز، کیٹیگوریکل اینڈ ڈائمینشنل انفارمیشن. ٹھیک ہے. کیٹیگوریکل اینڈ ڈائمینشنل انفارمیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک اور انفارمیشن ہے جسے ہم ایڈیشنل انفارمیشن کہتے ہیں. ان ساری چیزوں کو کمبائن کر کے آپ لوگ ایک فائنل ڈائگنوسس جا کے بنا لیتے ہیں. میں نے اینڈ آف دا سلائیڈ میں ایک وہ دی ہوئی ہے ایگزامپل. اچھا، اب کیٹیگوریکل انفارمیشن میں کیا ہوتا ہے، آپ کی جو میجر براڈ کیٹیگری ہے بیماری کی، مطلب ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے اینزائٹی سمپٹمس کے ساتھ ہے، یا سوشل انزائٹی ڈس آرڈر کے ساتھ ہے، یا جنرلائز انزائٹی کی ڈس آرڈر ہے. تو کیٹیگوریکل انفارمیشن کیا ہے، آپ نے اسے کیٹیگری دے دی ہے دیٹ یہ بندہ اس کرائٹیریا میں فکس ہو رہا ہے، یا میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں، یا اسکیزوفرینیا میں، یا اس میں انزائٹی ڈس آرڈر میں. ٹھیک ہے. ڈائمینشنل کیا ہے، ڈائمینشنل انفارمیشن جو ہے اس میں بیسیکلی آپ لوگوں نے اس بیماری کے اس سمپٹمس کی سیویریٹی لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دیٹ کتنے حد تک یہ سمپٹمس اس کیا کہتے ہیں، جو آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے کتنے حد تک اس کے سمپٹم سیویئر ہے. اور اس سیویئرٹی کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنے ہوں گے، آپ لوگوں نے اس کلائنٹ کے اوپر اسکیلز جا کے اپلائی کرنے ہوتے ہیں. اب انزائٹی کے لیے الگ اسکیل ہے، ڈپریشن کے لیے الگ اسکیل ہے، obsessive compulsive disorder کے لیے الگ اسکیل ہے، اسکیزوفرینیا کے لیے پینز کا الگ اسکیل ہے، ڈپریشن کے لیے الگ اسکیل ہے، اسٹریس کے لیے الگ اسکیل ہے. تو یہ سارے اسکیل جو ہے نا آپ لوگوں نے اپلائی کرنے ہوتے ہیں، جس کے بیس پہ آپ لوگ کو ڈائمینشنل انفارمیشن جا کے مل جاتی ہے. اور وہ لوگ آپ لوگ کو جب ریزلٹس مل جاتے ہیں تو آپ لوگ جا کے اپنی رپورٹ میں جا کے وہ انفارمیشن ڈائگنوسس والی جگہ پہ لکھ لیتے ہیں. اچھا، اب کیٹیگوریکل انفارمیشن میں کیا ہے، کیٹیگوریکل انفارمیشن میں کیا ہوتا ہے، کلینیشین کیا کرتا ہے، وہ فرسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے whether the person is displaying one of the hundreds of psychological disorder listed in the manual. ٹھیک ہے. جب کلینیشین انفارمیشن ریسیو کر لیتا ہے اپنے کلائنٹ سے، تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، دیٹ بیسیکلی جو سمپٹمس ہے وہ کون سے جو کلائنٹ کے سمپٹمس ہے وہ DSM کے جو ہنڈریڈس آف ڈس آرڈر ہے اس میں کون سے ڈس آرڈر کی کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل یہ کلینیشین نے کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب کیا ہے، سم آف دا موسٹ فریکوینٹلی ڈائگنوسڈ ڈس آرڈر آر دا اینزائٹی ڈس آرڈر اینڈ ڈپریسو ڈس آرڈر. میجورٹی آف جو پاپولیشن ہماری اس یونیورس کی سفر کر رہی ہے ورلڈ کی،
وہ کس چیز سے کر رہی ہیں، وہ تو یا تو ڈپریسو ڈس آرڈرز میں انوالو ہوں گے یا تو اینزائٹی ڈس آرڈرز میں انوالو ہوں گے. ٹھیک ہے. اب اینزائٹی ڈس آرڈرز میں بھی پھر بہت سارے اینزائٹی ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، لائک سپریشن اینزائٹی ڈس آرڈر، سوشل سلیکٹیو میوٹزم ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسپیسیفک فوبیا، اس کے علاوہ سوشل اینزائٹی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ ایگورافوبیا، پینک ڈس آرڈر ہو گیا ہے، جنرلائز اینزائٹی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. یہ سارے آپ کے پاس اینزائٹی ڈس آرڈرز میں آ جاتے ہیں. اب جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈرز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک جنرل فیلنگز آف اینزائٹی اینڈ وریسنس ہوتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کس چیز کے ریلیٹڈ ورڈ ہے، بٹ ایک ویرینس اور فیلنگ آف اینشیسنس آپ کے اوپر ٹیک اوور کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اسپیسیفک فوبیاز ہیں اس میں جو ہے پھر ہر ایک اسپیسیفک چیز آ جاتی ہے. اس میں بلڈ سے انڈیویجول ڈائگنوسس آ سکتی ہے جسے ہم ہیموفوبیا کہتے ہیں، وہ بھی اسپیسیفک فوبیا میں آتے ہیں. لیکن اس میں ہم نے پھر کیا کیا ہے، اسپیسیفک فوبیا میں ہم نے اس میجر چیز کو وہ کیا ہے. کچھ لوگ اوپر ہائٹ سے، بہت زیادہ ہائٹ سے ڈرتے ہیں، اب نارمل فیئر ہوتے ہیں، جسے ہم ہائٹ فوبیا کہتے ہیں، لیکن اس کے اپنی ایک وہ ہے ٹرمینالوجی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کچھ لوگ جو ہے انسیکٹ سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگ اسپائڈر سے، کچھ لوگ جو کلسٹروفوبیا، ایک تنگ جگہ جو ہوتی ہے، اچھا کلوز اسپیسز جو ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں پھر اسپیسیفک سچویشن اور انڈیویجول ڈائگنوسس پھر جا کے ہم دیتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے. اینزائٹی اباؤٹ سوشل سچویشنز میں جو ہم لوگ کے سامنے بات نہیں کر رہے ہوتے، یا گانا نہیں گا سکتے، یا بول نہیں رہے ہوتے، گپ شپ نہیں لگا رہے ہوتے، یا لوگوں کے درمیان چل نہیں سکتے، دیٹ از ایکچولی اور سوشل اینزائٹی. ہم یہ ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہے وہ ہمیں نیگیٹیولی ایویلویٹ نہ کرے، ہمیں ہمارے کسی ایکشنز کی وجہ سے. اچھا اس طرح اگر آپ لوگ دیکھیں ریپیٹڈ آؤٹ بریک آف پینک ڈس آرڈر ہو گیا ہے، جو پینک سمپٹمز جس میں آتے ہیں. اور سپریشن انزائٹی کیا ہے؟ سپریشن انزائٹی یہ ہے دیٹ اباؤٹ بینگ سپریٹڈ فرام ونس پیرنٹس اور ادر کی انڈیویجول. سپریشن انزائٹی اس طرح ہے جب بچہ اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اپنے کیئر گیور پہ، وہ کہیں اس سے کیئر کہیں جاتا بھی ہے تو وہ جا کے انزائٹی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا ایک فیئر میں ہمیشہ رہتا ہے کہ اس کی کہیں اپنی کیئر گیور سے وہ نہ ہو جائے، ڈیٹیچمنٹ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ پھر انشاءاللہ ویسے بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہ تھوڑی سی انٹرو تھی. Depressive disorder. People with depressive disorder may experience an episode of extreme sadness and related symptoms. ٹھیک ہے. Persistent and chronic sadness جو کہ جسے ہم persistent depressive disorder کہتے ہیں، یا اس کا ایک اور نام بھی ہے جو کہ میں مائنڈ میں ابھی نہیں آ رہا ہے، ڈی ایس ایم میں ڈسٹیمک ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. اسے ہم ڈسٹیمک ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں. جو پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے اسے ہم ڈسٹیمیا بھی کہتے ہیں. یا اس کی کرائٹیریا یہ ہے کہ کنٹینیوسلی ڈپریسو سمپٹمز ہو فار مور دین 2 years، پھر جا کے ہم پرسسٹنٹ اینڈ کرونک سینڈرم یا پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر کے ساتھ جا کے ڈائگنوز کہتے ہیں. اور سیورل پری مینسٹرل سیڈنس، پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر جو کہ فیمیل جینڈر میں جو ہے یہ چیز صرف پائی جاتی ہے. اچھا یہ ٹائم آؤٹ ہو رہا ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ دوسرا وہ کرتا ہوں، لنک شیئر کرتا ہوں، آپ کائنڈلی اسے وہ کریں، جوائن کریں.